آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس پر قناعت اختیار فرمائی. 3 چیزیں کامیابی کے لیے فرمائی. پہلی چیز جو اسلام لایا، دوسری چیز جسے حسب ضرورت روزی مل گئی، اور تیسری چیز جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا اس پر اس نے قناعت کیا. قناعت کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ آج آپ سمجھ گئے نا اور پھر اس پر عمل کی طرف قدم بڑھائے تو انشاءاللہ بہت سارے پرابلم کا سولیوشن اس کے اندر موجود ہے. قناعت کے بارے میں فرمایا گیا ہی الرضا من اعطى اللہ، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا اس پر خوش ہو جانا، اس کا نام ہے قناعت. جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، اس کو بنگلہ دیا، اس کو گاڑی دیا، مجھے یہ دیا، نہ بالکل کچھ بھی نہیں. مجھے جو کچھ بھی عطا کیا ہے میرے کریم نے، میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے خوش ہوں. قناعت کہتے ہیں اللہ کی عطا پر خوش رہنے کو. گزارا کرنے کا نام قناعت نہیں ہے. گزارا تو کر رہی ہے آپ کو، آپ کریں گے کیا؟ بھئی آپ مجھے بتائیے، اگر آپ کی ارننگ 50,000 روپیہ مہینے کی ہے اور آپ کا خرچہ 55,000 روپے کا نظر آ رہا ہے، تو اب آپ 50,000 روپے کا 55,000 کرنے کی کوشش کریں، ضرور کریں. لیکن آپ کا اگر پورا نہیں ہوتا تو خرچے میں کٹوتی کریں اور 50 پہ آ جائیں. لیکن آپ یہ سوچیں اس کو 1 لاکھ مل رہا ہے، مجھے 50 مل رہا ہے. نہیں، آپ اگر اس 50 پر اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا. یہ ایک قناعت. اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں لالچ کتنی بری بلا ہے. آج یہ قوم بلکہ پوری دنیا خون ریزی کی شکار نہ ہوتی. آج پیٹرول کی لالچ میں کبھی اس ملک پہ قبضہ، کبھی اس ملک پہ قبضہ. یہ پیٹرول کی لالچ ہے اور بے گناہوں کے خون بہائے جا رہے ہیں. یہ لالچ ہے. مجھے تو جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ یاد آتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. سب سے بڑے مالدار تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو ایک ہی دعا، اللہم قنی الشح. صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے، اللہم قنی الشح. منی میں پہنچے، اللہم قنی الشح. عرفات کے میدان میں اللہم قنی الشح. مزدلفہ میں اللہم قنی الشح. پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ کوئی اور دعا نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک ہی دعا کر رہے ہیں؟ اب آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ دعا کا مطلب کیا ہے. اتنی عربی تو ہے نہیں کہ آپ سمجھ سکیں. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے لالچ سے بچا. اس دعا کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے لالچ سے بچا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت کوئی اور دعا آپ نہیں کرتے، آپ یہی دعا کر رہے ہیں؟ اب جواب سنیے. ارشاد فرماتے ہیں میری نظر سے قرآن کی ایک آیت گزری جس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اس لیے مقبول جگہوں پر اللہ کی بارگاہ میں لالچ سے بچنے کی میں دعا کر رہا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی آرزو کیا ہے؟ بڑا آسان ہے آپ کا اور ہمارا سب کا یہ کہنا کہ ہم تو حضور کے دیوانے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں. لیکن ذرا حضور کی سیرت بھی دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی آرزو کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میری آرزو یہ ہے کہ ایک دن مولا مجھے کھانا عطا فرمائے اور ایک دن مولا مجھے بھوکا رکھے.
جس دن میرا مولا مجھے کھانا عطا کرے گا میں اس دن شکر کروں گا، اور جس دن مجھے بھوکا رکھے گا اس دن میں صبر کروں گا۔ یہ خواہش ہے۔ کس طرح سے لالچ سے بچایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج لالچ کے اندر انسان تباہ ہو گیا، لالچ میں انسان برباد ہو گیا۔ اور بڑی پتے کی بات عرض کرتا ہوں، تھوڑی روزی کم ہے نا، اس سے شکایت، اس سے شکایت، اس سے شکایت، اس سے شکایت، یہ کیا آپ کا کر لیں گے کوئی؟ آپ نے جس سے شکایت کی وہ بڑا تو نہیں ہے نا۔ بھئی میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، میں کسی بہت بڑے کی شکایت کسی چھوٹے سے کروں تو وہ چھوٹا کیا بگاڑ لے گا بڑے گا؟ تو اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ایک عام انسان سے تم خدا کی شکایت کر رہے ہو، وہ کیا کر لے گا خدا کا؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ مولا تیرا ہی فرمان ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے تم اللہ سے مانگو، کیا مانگو؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اب جب وہ فضل کرے گا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو آپ قناعت کو یہ سمجھے، جو کچھ ہے شکوہ نہیں، جو کچھ ہے شکایت نہیں، جو کچھ ہے کمپلین نہیں۔ ہم کو اور آپ کو اللہ اتنا ہی دے گا جتنا اس نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اب جتنا ملا اس پر راضی رہو، اس پر خوش رہو۔ اور اگر کوئی اللہ کی عطا پر راضی رہا، اسی کو کہتے ہیں قناعت۔ اور ایسی قناعت کرنے والے کے بارے میں کسی اور نے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث کے الفاظ وروزی کا کفافہ، یعنی جو رزق کے بارے میں فرمایا گیا جسے حسب ضرورت رزق عطا ہوا۔ اب اس کے بارے میں یہ کفایت اور ضرورت سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا گیا جس میں نہ کوئی زیادتی ہو اور نہ کمی، اس میں خصوصیت ہے، اس میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ حالت فضیلت کی حامل ہوتی ہے۔ یعنی ایک انسان کو جتنی روزی ملی اس کو کافی ہے تو وہ پھر زیادہ کی تمنا نہیں کرتا، مولا جو ہے تیرا شکر ہے، ہم تو مست مولا ہیں، ہمیں جتنی ضرورت ہے میرا مولا ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ ایسے کہنے والے کو اللہ فضیلت عطا فرماتا ہے، فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اور بعض علماء اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں الکفاف یہ فقر اور غنا سے بہتر ہے، اس کو ذہن کے اندر رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الغنا عن کثرت العرض ولكن الغنا غنى النفس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمارت یعنی مالداری، غور سے سنیے گا، کس کو کہتے ہیں مالدار؟ کس کو کہتے ہیں؟ ذرا سنو، حضور فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمارت کثرت مال سے نہیں ہوتی، یعنی مالدار وہ نہیں جس کے پاس بہت مال موجود ہے، وہ مالدار نہیں۔ تو پھر حضور آپ ہی فرمائے کہ مالدار کو، ہم کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے جس کے پاس دھن دولت زیادہ وہ مالدار۔ حضور فرماتے نہیں، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، بلکہ اصل مالدار وہ ہے جو دل کا غنی ہوتا ہے، جو دل کا غنی ہوتا ہے۔ بہت سارے مالدار ایسے ہوتے ہیں جن کا دل بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، 1 روپیہ کم ہو جائے تو جان نکل جائے گی ان کی، روز گنتے رہیں گے کچھ بڑھا کہ نہیں بڑھا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ مال گنتے نہیں، اللہ کے نام پر لٹاتے نظر آتے ہیں،
وہ در حقیقت مالدار ہیں جن کا دل بالکل بے نیاز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو شخص مال رکھنے کے باوجود مال و دولت پر حریص ہو، مال ہے بہت ہے پھر بھی پیٹ نہیں بھر رہا، اور چاہیے اور زیادتی کا طالب ہو تو وہ اپنے مال کی وجہ سے مستغنی نہیں ہوتا، یعنی اتنا ہے پھر بھی بے نیاز نہیں ہوتا، اور مل جائے۔ لیکن غنی تب ہی ہوگا جب وہ مال و دولت سے مستغنی ہو جائے۔ اپنے پاس کیا ہے، جو ہے ایک دن ختم ہو جائے گا، کیا لے کر کے جانے کا ہے۔ اگر کوئی کسی کی سوچ یہ بن جاتی ہے یہ مال کیا ہے، سب ختم ہو جائے گا، مریں گے لوگ، لوٹ لیں گے، لے جائیں گے، کھا جائیں گے، پی جائیں گے، اپنا کیا ہے۔ جو اس طریقے سے بے نیازی اختیار کرے، حضور فرماتے یہ ہے اصل مالدار۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک اور حدیث عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جمعہ کا تو مسئلہ ایسا ہوتا ہے گفتگو شروع کرتا ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا، بات مکمل ہی نہیں ہو پاتی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ عن فضالۃ ابن عبید انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طوبى سبحان اللہ طوبى لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقنعا۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس کے لیے بشارت ہے، یعنی خوشخبری حضور سنا رہے ہیں، خوشخبری سنا، اس کے لیے بشارت ہے جسے اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور جسے بقدر ضرورت روزی نصیب ہوئی اور اس نے اس پر قناعت کر لی، یہ بندہ کامیاب بھی ہوا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت بھی عطا فرماتے ہیں۔ بس ایک آخری جملہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، عزت اگر چاہیے، غور سے سنیے گا، عزت اگر چاہیے تو یہ فرمان یاد رکھیں، من قنع جل ومن طمع ذل۔ فرمایا گیا جس نے قناعت اختیار کی، یعنی اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی ہوا، اللہ نے اسے عزت عطا فرما دی، اور جس نے زیادہ کی لالچ کی، فرمایا گیا وہ ذلیل ہو گیا۔ تو جو اللہ نے عطا فرمایا اس پر راضی رہنا، یہ ہے در حقیقت قناعت۔ گزر بسر چل رہی ہے گاڑی والی بات نہیں، بس میرے مولا کا کرم ہے، جو دیا ہے میرے حصے کا جتنا تھا اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ کسی کا بنگلہ دیکھ کر، کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کا پیسہ دیکھ کر، کسی کا یہ دیکھ کر نہیں، ہاں یہ ضرور فرمایا اگر کسی کا دیکھ کر متاثر ہونا ہے تو یہ دیکھو، تم سے زیادہ اگر کسی کو عبادت کرتے دیکھو تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کے جیسی عبادت کا شوق مجھے عطا فرما۔ لیکن کسی کو مال میں زیادہ دیکھ کر یہ نہیں کہنا، لیکن وہاں دیکھتا کون ہے؟ اب تو مال ہی سب دیکھتے ہیں، نیکی کوئی نہیں دیکھتا، اور نیک لوگ اب پسند بھی کم آتے ہیں، بہت کم پسند آتے۔ اب تو مال جس کے پاس ہے، چاہے ڈاکہ ڈال کے لیا ہو، چاہے لوٹ کے لیا ہو، چاہے کیسے بھی لیا ہو، پیسہ ہے سلام کرو اس کو، باقی دینداری کی کوئی عزت لوگ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس لیے ذلیل بھی ہو رہے ہیں اور رسوا بھی ہو رہے ہیں۔